السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اچھا، پچھلی آیات اور رکوع کے اندر ہم نے منافقین کی خصلتیں پڑھی، ان کے طور طریقے، ان کے وتیرے پڑھے، تو اس کی ان طریقوں کے اندر یا ان بد خصلتوں کے اندر ایک اور خصلت اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے، اور اس سے پہلے ان کا جو ہے وہ انجام بیان کیا ہے۔ خصلت ان کی یہ ہے کہ وہ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ اللہ کو فریب دیتے ہیں۔ فریب دینے سے اللہ کو مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ دل میں کفر چھپاتے ہیں، تو اس سے اپنی طرح سے وہ اللہ کو فریب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کو کون فریب دے سکتا ہے، اور اللہ کا انہیں فریب دینا یہ ہے کہ وہ انہیں ان کی فریب کاریوں کا بدلہ دیتا ہے اور انہیں دنیا آخرت دونوں میں ذلیل کرے گا، دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرے گا۔ اور پھر اس کا انجام یہ بیان کیا کہ ایک خصلت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا انجام یہ ہے کہ وہ اللہ کو فریب کیا دیں گے، اللہ انہیں فریب دیتا ہے، یعنی دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ ان کی سب سے بڑی ایک یہ بھی نشانی ہے اور بد خصلت ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ویسے تو نماز کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انسان اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، ایک عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، دعا مانگنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی انتہائی عاجزی کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ اپنی پیشانی اور اپنی ناک تک کو رگڑ ڈالتا ہے سجدے کے اندر جا کے، تو یہ ایک عاجزی دکھاتا ہے اپنے رب کو۔ تو منافق تو نہ عاجز ہوتا ہے، نہ وہ پکارنا چاہتا ہے اپنے رب کو، نہ دعا کرنا چاہتا ہے، نہ اسے اس بات کا علم اور نہ اسے اس بات کا ایمان ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے دلی سکون یا مجھے تسکین حاصل ہوگی۔ بس اس نے تو اپنے ایک ایمان کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ میرا جو ایمان ہے لوگوں کو مینٹین نظر آئے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، اب اسے ظاہر ہے کسی دکھلاوے کی تو ضرورت ہے، کچھ نشانیوں کی ضرورت ہے، تو اس کے اندر کبھی کبھار جہاد میں چلے جانا، چاہے فتنہ ڈالنے کے لیے چلا جانا، کبھی صدقہ خیرات کر دینا، اسی طرح نماز کے اندر بھی آ جانا۔ اب وہ نماز تو ظاہر دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو جب نماز پڑھتا ہے نا تو بہت زیادہ سستی بھرا انداز اس کا ہوتا ہے، جیسے ایک بندے کا بہت دل نہ کر رہا ہو کسی کام کرنے کا، اور جس طرح باندھ کے اسے کھڑا کر دیا جائے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، بطور سزا اسے کھڑا کر دیا جائے کہ تم نے ادھر کھڑے ہو کے یہ کام ضرور کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ بس اسی انداز سے وہ نماز پڑھنے کا ان کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو اب وہ بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے تو ہو جاتے مجبوری کے طور پہ، لیکن ان کی نماز جو ہے نا وہ ان کی نیت نہیں ہوتی تھی نماز پڑھنے کی۔ اب نہ وہ غور و فکر کرتے تھے نماز کے ارکان کے اوپر، اس کے عمل کے اوپر، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے نا وہ دکھلاوا تھا۔ اب دو نمازیں ایسی ہوتی تھیں کہ جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ کون سی تھی؟ اندھیروں کی نمازیں، کہ کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے، فجر کے ٹائم اور عشاء کے وقت۔ اب اس وقت جو ہے وہ اکثر غیر حاضر رہتے تھے، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافقین کے اوپر سب سے بھاری جو نماز ہے نا وہ نماز عشاء ہے اور فجر کی نماز ہے۔ تاہم اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کس قدر اجر و ثواب ہے ان دو نمازوں میں، تو یہ اس میں ضرور شریک کریں، خواہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے انہیں آنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں
کہ میں نماز کا حکم دوں، پھر اقامت کہی جائے اور میں کسی دوسرے آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لے جاؤں جن کے پاس ایندھن میں کے گٹھے ہیں، پھر جو لوگ نماز کے لیے نہیں ہیں آئے ہیں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ 2 نمازیں جو چھوڑنے والا ہے نا، سمجھے کہ اس کے اندر منافقین کی خصلت ہے کہ وہ 3 کے اندر تو بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے لیکن 2 کے اندر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز مستثنا ہے، ایک حالت مستثنا ہے کہ کچھ لوگ منافق نہیں ہوتے، نہ عقیدے کے ہوتے ہیں نہ عمل کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سستی ہوتی ہے کہ نماز وہ پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں، وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا پریشانی کے ساتھ اپنے اس عمل کو، اپنی اس بیماری کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دل نہیں کرتا، یعنی کرتا نماز پڑھنے کو دل لگتا نہیں ہے، یا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایسے جسم بوجھل سا ہو جاتا ہے جیسے بڑا بندہ بیمار ہو۔ اب اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق بندہ ہے اس لیے اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، نہیں، کچھ روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے دوری کی وجہ سے، یا بہت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی عبادات کی اندر کمی کی وجہ سے، یا اپنی آنکھوں سے کچھ فضولیات دیکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک آزمائش بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک انسان ضروری نہیں کہ کسی لحاظ سے برا ہی ہے تو اس کا نماز میں دل نہیں کر رہا، یعنی اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ طوعاً کرہن، ہمارا دل کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنے کو، یا ہمارا دل نہیں کر رہا لیکن ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں ہمیں اجر دے گا۔ یعنی اگر ہمارا دل بوجھل ہو رہا ہے، جسم بوجھل ہو رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز کا اجر نہیں ملے گا، نماز کا اجر ملے گا، کیونکہ یہ شیطان ایک ایسا عمل کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ تمہارے جسم میں ایسی گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اس لیے یعنی وہ اس کی اس قدر ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح رچا بسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں عین عبادت کے وقت اور عین اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ آگے جھکنے کے وقت ہمیں کسی نہ کسی کا لگا کے چوکا اور کسی نہ کسی طرح ہمیں تنگ کر کے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے نماز کا وقت ہوگا تو اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر نمازی اللہ کا ملاقاتی ہوتا ہے، پھر اس سے باتیں کریں گے، پھر راز و نیاز ہوں گے، پھر ترلے منتیں ہوں گی، پھر دعائیں ہوں گی، پھر مایوسی کے بادل چھٹیں گے، پھر ایک توکل یقین کا سفر شروع ہوگا، اور شیطان تو یہ سب کچھ کرنے نہیں دینا چاہتا ہے نا، اس لیے وہ کبھی یعنی جو ہے وہ جسم میں درد کروا دے گا، کبھی عجیب سی کیفیت ہو جائے گی کہ سمجھ نہیں آ رہی، انسان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انسان کیا کرے۔ اب ایسے موقع کے اوپر بھی ذکر و اذکار ہیں کہ جس کی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر کہ اگر ایسی طبیعت ہو تو نماز کو چھوڑنا نہیں بلکہ نماز میں زیادہ وقت لگانا ہے، ایسی ٹپس آزمانے ہیں کہ جس سے آپ کی یہ بیماری، یہ طبیعت ٹھیک ہو۔ نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے تاکہ نماز میں دھیان لگے، مختلف دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، رکوع کی مختلف دعائیں ہیں، سجدے کی مختلف دعائیں ہیں، اور تشہد کے اندر کتنی دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، پھر قیام کے اندر آپ قرآن کے کئی حصے، کئی آیات، کئی صورتیں پڑھ سکتی ہیں، اسے بدل بدل کے پڑھا جائے تاکہ نماز میں دھیان رہے۔ تو الغرض یہ کہ ایک استثنائی صورت بیان کی گئی ہے کہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ عقیدے کے جو منافق ہوتے ہیں ان کا ہے، تو ایک بندہ اگر عقیدے کا یا عملی منافق نہیں ہے، اگر اس کی کیفیت کبھی ایسی نماز کے دوران بوجھل سی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کیا کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منافق ہے، بلکہ وہ اپنی نماز کو درست کرے اور اپنی بیماری کا علاج کرے، یعنی صبح و شام کی اذکار کی پابندی کرنا، رقیۃ الشریعہ جو ہوتا ہے وہ سننا، اور اسی طرح ہر موقع کی دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس کو پڑھنا، اور اگر جتنی زیادہ دعائیں آپ پڑھیں گے، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے جانے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، چھت پہ چڑھنے کی دعا، چھت سے اترنے کی دعا، اسی طرح یعنی ایک دوسرے کو آتے جاتے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اور بار بار ہر یعنی نعمت کو دیکھ کے الحمدللہ کہنا، ہر لقمے کے اوپر الحمدللہ بسم اللہ کہنا۔ اب اس سے بھلا کیا ہوتا ہے
کہ شیطان پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، اس گھر کے اندر نہ تو میرے لیے کھانے کی جگہ ہے اور نہ ٹھہرنے کا مقام ہے۔ اور جس گھر کے اندر یا جس گھر کا مقیم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، کسی موقع کی دعا ذکر اذکار نہیں کرتا، وہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اسی گھر کے اندر تو میرے رہنے کا سامان ہے اور اسی گھر کے اندر تو میرے کھانے پینے کا سامان ہے، تو وہ وہاں پہ ڈیرے ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ وہ انسان کی ایمان کو، انسان کی عمل کو، انسان کی نفسیات کو خراب نہ کرے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ منافقین جو ہے نا، یہ اصل میں جو عقیدے کے منافق تھے، جو صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے آتے تھے، یہ ان کی کیفیت ہے کہ وہ دکھلاوے کی نماز پڑھتے اور پھر بڑی سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے، فجر اور عشاء کی وہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو اس سے پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ فجر و عشاء کی نماز جو ہے نا، وہ تو بڑے اہتمام سے پڑھنی ہی ہے۔ کیونکہ فجر کی نماز کے اندر بھی نیند کا غلبہ ہے اور عشاء کی نماز کے اندر بھی نیند اور تھکاوٹ کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا زیادہ اہتمام کریں۔ تو ظاہر تین باقی نمازیں تو آسانی سے پڑھی جاتی ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کا بھی تذکر آیا ہے کہ جو وسطی نماز ہے، درمیان والی نماز ہے، اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کی حفاظت کا جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ درمیان والی نماز ہے، کاموں کا جو ہے نا وہ بڑا بوجھ ہوتا ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہے نا وہ کافی کام نپٹانے کی طرف انسان لگا ہوتا ہے کہ کام جو ہے نا وہ کلوز اپ ہو جائے، اور دکان والے یا گھر والے، تو اس وقت کے اندر جو ہے نا اس نماز کے اندر بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ منافقین جو ہے نا، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد بس جسم کا بوجھل پن نہیں ہوتا، ان کا مقصد اصل میں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوا ہوتا ہے، لوگوں کو ریاکاری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شخص شہرت کا طالب ہو، یعنی کوئی نیک کام کر رہا ہے اور اس وجہ سے کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ میری مشہوری ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھلا دے گا۔ یعنی دکھلانے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو چھپے ہوئے عیب تھے وہ لوگوں کو دکھلا دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو بس بڑی جن نمازوں کے اندر تو حاضر نہیں ہونا ہوتا، نہیں آتے، اور جن نمازوں کے اندر اگر آتے بھی ہیں نا تو اس کے اندر اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بس حاضری لگوانی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مسجد کے اندر آیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر جو مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے بارے میں یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، فلاں منافق ہو گیا، یا رسول اللہ فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، مسجد میں نہیں حاضر ہو رہا، وہ بندہ منافق ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو مرد حضرات بھی اپنی نمازیں گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن مرد جو ہے نا وہ اس کی عذر کے بغیر وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بڑا کوئی عذر ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ لے، نہیں تو وہ مسجد کے اندر نماز پڑھے۔ اور مسجد جو ہے نا، ہمارے یہاں کی مساجد تو نہیں ہوتی تھی کہ بس 15-20 منٹ کے لیے یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولے جاتے تھے اور بعد میں تالے لگ جاتے تھے، بلکہ اگر نمازوں کے مساجد کے دروازے کھلے رہتے، اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، کسی سفر کے اوپر گیا ہے یا کسی کام میں مصروف ہے، لیکن آئے مسجد کے اندر نماز پڑھنے، وہ بعد میں آ کے پڑھ سکتا ہے جب تک نماز کا وقت ہے، یا 2-3 افراد مل کے وہ جماعت دوبارہ کروا سکتے ہیں۔ تو اصل میں جو اللہ کے نبی کے دور کی مسجد ہوتی تھی نا، وہ صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے اندر جتنی بھی دعوت و اصلاح کے یا فلاح و بہبود کے کام مسلمانوں کے ہوتے تھے، وہ مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس جیسی عمال کرنے کی، اس جیسا یعنی نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اصل حقیقی سنت کے مطابق ہے۔
تو اب جو ذکر کرتے تھے وہ نماز میں بہت تھوڑا کرتے تھے، یعنی جلدی جلدی. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی کہ منافق بیٹھ کے سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یہ کھڑے ہو کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے بہت کم. اب آپ دیکھیے کہ یہ اگر آپ واقعتاً اللہ سے ملاقات کرنے کے لالچی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے آگے حضور مطلب حاضری دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی 7 بندوں کو عرش کا سایہ دے گا، اور ان 7 بندوں میں سے ایک انسان وہ بھی ہے کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے، اس کے انتظار میں رہتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب وہ اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اگرچہ ایک نماز کا کافی ٹائم ہوتا ہے لیکن اسے جلدی یہ ہوتی ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے، اس کی سوئی وہاں پہ اٹکی ہوتی ہے، میری نماز نہ رہ جائے، پہلے میں نماز پڑھ لوں تاکہ مجھے سکون آ جائے، باقی میں کام جو ہے نا وہ ٹینشن فری ہو کے کر لوں. کیونکہ ایک جو بندہ نمازی ہے نا، اس کی نماز رہتی ہو نا تو وہ دوسری کاموں کو اگر کر بھی رہا ہے تو وہ بڑی ٹینشن کے ساتھ کر رہے، ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے. اور ابھی وہ نماز اگر پہلے پڑھ لے گا تو بعد میں کام کرنے اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، وہ اطمینان کے ساتھ نماز وہ کام کر لیتا ہے کہ اصل میں نے فرض اپنا ادا کر لیا ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ کام رہ بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اسے کوئی کام نہیں، وہ ویلا بیٹھا ہوا ہے، وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ بیٹھا ہے، اچھا ابھی اٹھتی ہوں نماز، پہلے یہ کام کر لوں یا میں پہلے اس طرح کر لوں. وہ لیٹی ہوئی ہے، وہ باتوں میں مشغول ہے، وہ شاپنگ میں مشغول ہے، کوئی ہمسائی آ گئی ہے، کوئی سہیلی آ گئی ہے، وہ موبائل کی سرچنگ کے اندر مصروف ہے. اب وہ نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے. اب وہ فٹافٹ جو ہے نا وہ اٹھی ہے اور ٹھونگے ماری ہیں، اور اس نے اپنے جو ہے نا وہ سر سے جس طرح ایک بوجھ اتارتا ہے نا بندہ، اس طرح نماز کو ادا کیا. اب جیسے ہم نماز کے ساتھ سلوک کریں گے نا، نماز بھی ہمارے ساتھ ویسے سلوک کرتی ہے. آپ اسے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری دینے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی نیت سے ادا کریں گے، آپ کو ویسا فائدہ دے گی. اور اگر آپ ایک بوجھ سمجھ کے اس کو ادا کر رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی بوجھ ہے، آپ اسے اتار کے کندھوں سے فٹافٹ آپ فارغ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر وہ نماز آپ کو ویسا ہی فائدہ دے گی. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا. یعنی منافقین کی اب حالت کے اوپر نا اللہ رب العزت نے مزید روشنی ڈالی ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان بڑے پریشان، حیران، مضطرب رہتے ہیں. کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ان کا ظاہر اور وہ باطن، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہیں، یعنی حقیقت میں وہ دونوں کے ساتھ نہیں ہیں. اور نفسیاتی طور پہ وہ خود بھی جو ہے نا اس اپنی حالت سے پریشان ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایک بندہ چاہے کافر بھی ہے نا، وہ اپنے کفر کے اوپر جو ہے نا وہ پکا ہے، لیکن اس کا ایک زندگی کا مقصد ہے، کوئی اس کی جماعت ہے، کوئی اس کا ٹریک ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد ہی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میں نے کس طرف جانا ہے، اور وہ پریشان اور حیران ہے، اور ہر ٹائم اس حالت کے اندر رہتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، کس کا ساتھ دوں، کس کا ساتھ نہ دوں. اس کے پاس جائے گا تو اس کی بات کرے گا، اس کے پاس جائے گا تو اس کی بات کرے گا. تو یہ منافق کی نشانی ہے. اور آپ دیکھیے عقیدے کے علاوہ عام طور پہ بھی کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ نہ ہر کسی کے منہ کے اوپر ان کے ہو جاتے ہیں. ہر کسی کے اوپر اگر ایک بندہ ناحق بات کر رہا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ اعلان جنگ کر دیں، یا اسے آپ اس کی انسلٹ کر دیں، یا اسے بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ برا بھلا کہیں. نہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہمیں شریعت کیسا حکم دیتی ہے کہ کسی بھی غلط انسان کو غلط کہنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسے کیسے غلط کہا جائے. ظالم کو بھی ظالم کہنے کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی ظالم کو آپ ظالم کہہ دیں بس بات ختم، کیا وہ ظلم سے رک جائے گا؟ نہیں، ایک طریقہ ہے جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ظالم کو ظالم کیسے کہنا ہے، ہم نے کسی برے انسان کو برائی سے کیسے روکنا ہے کہ وہ اس رستے سے ہٹ جائے.
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنی جگہ پہ حق قرار دیں. ایک انسان ظلم کر رہا ہے تو اس کے منہ پہ جائیں تو اسے کہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, اور ایک بندہ مظلوم ہے تو اس کے اوپر جائیں کہ نہیں نہیں تمہارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, یعنی اسے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یعنی اسے بھی اس طریقے سے ڈیل کریں کہ وہ مظلوم بھی نہ رہے اور اسے تسلی بھی مل جائے, اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے. اگر اپنی ظلم کے خلاف اگر وہ اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ جائے, اس کی ہمت بنے اور اس کا ساتھ دے, اس کی جو ہے نا وہ قوت بازو بن جائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی حد تک, یا ظالم کا ساتھ جو ہے نا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اب اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دے, اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بسا اوقات کسی ظالم انسان کو انسان ظالم نہیں کہہ سکتا, یعنی آپ کو بہت زیادہ بڑے فتنے کا جو ہے نا وہ ڈر ہوتا ہے, تو ایک وقت کی تلاش ہوتی ہے, کوئی مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے گزر کے آپ اسے جو ہے نا اس ظلم سے روک سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ اسے ظالم نہیں کہہ سکتے یا اسے برائی سے نہیں روک سکتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو منافق ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کو اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ راضی کر دیتا ہے, چاہے کوئی غلط راستے کے اوپر ہے چاہے کوئی صحیح راستے کے اوپر ہے. لیکن مومن کی جو مثال ہے وہ تو اللہ کے نبی نے ایسے دی ہے نا کہ مومن تو آئینہ ہے. اب آپ خود بھی بات سمجھ جائے, بات اب مزید کلیئر ہو گئی, آسان ہوگی سمجھنے میں کہ مومن تو آئینہ ہے. مومن آئینے کا کردار پیش کرتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے, کہ جس طرح آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں نا تو وہ آپ کی جو برائیاں ہوتی ہیں, آپ کے جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے. اور پھر جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا تو کوئی اور آتا ہے نا تو آپ کی داغ دبے اسے نہیں بتاتا بلکہ اس کے داغ دبے اسے بتاتا ہے, اور پھر داغ دبے بتاتے بھی اس کا یعنی جو طریقہ کار ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے, اتنا شاندار ہوتا ہے. نہ تو وہ گلا پھاڑ کے کہتا ہے کہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا, اور نہ انسلٹ کرتا ہے اور نہ وہ طنز کرتا ہے, نہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بے داغ ہوں تم کیسے ہو. یعنی نہیں, نہ بغیر طنز کے تیر چلائے ہوئے اور نہ اسے نیچا دکھاتے ہوئے, نہ تکبر کرتے ہوئے اور نہ شور مچاتے ہوئے, یعنی اتنا اچھے کردار کے ساتھ اسے بتا دیتے ہیں خاموشی کے ساتھ کہ تمہارا یعنی کہاں پہ داغ ہے, کس قدر داغ ہے, اور اس کا جو ہے نا وہ تم علاج کرو. اللہ اکبر. تو بات کہاں سے کہاں جا نکلی کہ جو منافقین ہوتے ہیں نا وہ ایسی کیفیت کے اوپر نہیں ہوتے, وہ عجیب سی حیرانگی اور پریشانی کے اندر جو ہے نا وہ ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے, کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے کبھی اس ریوڑ کی طرف, اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے. عجیب, آپ دیکھیے اس انسان کی نفسیاتی حالت کتنی قابل ترس ہے کہ جسے اپنی جو ہے نا وہ یعنی منزل تو دور کی بات ہے, اسے منزل تک جو جانے والا راستہ ہے نا ابھی اسے یہی چوز نہیں کرنا آ رہا کہ میں نے کس راستے کے اوپر چلنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ نہیں, اللہ نا اپنے ایمان والوں کو منع کر رہا ہے کہ مومنوں کے بجائے مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ, کیونکہ جو کافروں کی ظاہری حالت ہے نا اس وقت دنیا کے اندر, اس وقت کیا ہمیشہ سے, وہ بظاہر بڑی ٹھاٹ باٹ والی, بڑی خوبصورت, مال و دولت کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اور جو ہر لحاظ سے ایک بڑی اچھی ایک آئیڈیل, دنیا والے کے لیے بڑی آئیڈیل جو ہے نا وہ اس کی تصویر ہوتی ہے. اب کئی جو مومن جو ہوتے ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں, کچے ایمان والے آپ سمجھ لیں, یا ایک احساس کمتری کے اندر پڑے ہوئے, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب غریب غربا, اور نہ جنہیں سائنس کا پتہ ہے اور نہ وہ چاند تک پہنچے ہیں, اور نہ جنہیں کوئی اوڑھنا بچھونا آتا ہے, نہ کوئی ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں, وہ ہر وقت مسلمانوں کے اندر نا یعنی عیب ہی تلاش کرتے رہتے ہیں.
اب ایسی جو ایمان والے یا مسلمان جو ہوتے ہیں، ایمان والے تو ہم انہیں نہیں کہہ سکتے، اب وہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ کافروں کے پیچھے جو ہے نا وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، ان کی دم بنے رکھتے ہیں، ان کی تعریفیں کرنا اور ان کے جو ہے نا وہ قصیدے بیان کرنا اور ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دل سے بھی ان کی منہ سے تو تعریف کرتے ہیں، دل سے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا ایمان والے کو چھوڑ کے دل سے کسی کافر کو دوست بنائیں گے نا تو یہ بات تو 100% درست ہے کہ آپ ویسے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہے، جیسا اس کے دوست کا دین ہوگا ویسے ہی اس کا دین ہوگا۔ اب وہ دیکھ لے اس کا دوست کون سا ہے، جیسا آپ کا دوست ہے اگر تو وہ ایمان والا ہے، چاہے بظاہر وہ غریب ہے اور وہ ترقی یافتہ نہیں ہے اور وہ چاند تک نہیں پہنچا ہوا ہے، کیونکہ سب سے بڑی آج کل کے لبرل لوگوں کو یہی فکر ہے بھئی مسلمان چاند تک کیوں نہیں پہنچے، لیکن وہ سب سے پہلے اگر آپ اپنی ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں نا تو اللہ چاند تک کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے گا، وہاں تک پہنچا دے گا۔ لیکن پہلے یعنی یہ منافقت چھوڑنی ہے، کیونکہ ہم نہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو رہے ہیں نہ اخروی لحاظ سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی مذبذبین بین ذالک ہیں، منافقوں والا کردار ہے۔ یا تو پکے کافروں کی طرف جائیں نا، دنیا تو بہتر ہو اللہ معاف کرے لیکن آخرت تو تباہی کی طرف ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں نا اگر ایمان کی طرف جائیں گے تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یعنی دوست کے بارے میں بڑا ایک حساس مسئلہ ہے کہ دوست کے بارے میں کہا کہ سوچ سمجھ کے دوست بنانا ہے، اور کافر کے بارے میں تو سوچنا سمجھنا بھی ہے نا، بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے دوست بنائیں۔ ہاں ان کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کریں، کاروبار کریں، ان کے ساتھ آئے جائیں، معاملات طے کریں، اچھے طریقے سے ملیں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملیں، مصیبت میں کام آئیں، بیمار ہیں تو تیمارداری کریں۔ ظاہر ہے سارے طریقے ہم نے کشادہ کرنے ہیں، راستے بنانے ہیں، دعوت و اصلاح کا کام کرنا ہے، لیکن دلی دوست جو ہوتا ہے نا وہ ایمان والے کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ اکبر، کہ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دلی دوست رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا۔ یعنی کافر کو اتنا عذاب نہیں ہوگا جتنا منافق کو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں نا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ جو منافق ہوتا ہے وہ کافروں اور مسلمان دونوں کو دھوکے میں رکھ کے ان دونوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں جہنم کے نا بہت سے طبقات ہیں، اور جو طبقہ جتنا زیادہ نیچے ہوگا ظاہر ہے اس کا عذاب بھی اتنا سخت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سے بڑا کتنا گناہ اس نے کما لیا، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں مشرق و مغرب کی دوری سے بھی زیادہ گہرائی میں جا گرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اتنے طبقے ہیں اور اس کے اندر اتنا فاصلہ ہے، یعنی اس طبقات کے اندر جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان طبقہ ہے فاصلہ ہے، اور جو سب سے آخری اور نچلا طبقہ ہوگا وہ منافقین کا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار ان لوگوں سے نہ کرے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی منافقین کی مذمت کر کے ساتھ استثنائی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں نجات کے لیے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے پچھلے رویے کے اوپر نادم ہوں، اگر غلطیاں کی ہیں، چاہے منافقت بھی کی ہے، شرک بھی کیا ہے، بدعات بھی کی ہیں، برائیاں کی، بدکاریاں کی، کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی عمل چھوٹا بڑا کیا، پچھلے رویے کے اوپر اگر نادم ہو انسان۔ دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی پوری اصلاح کر لے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ چوتھا یہ کہ دین کا جو کام کرے خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرے، تو وہ اس اخروی اور آخروی جو آخرت کا عذاب ہے نا اس سے بچ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ کو معاف کر دے گا، انہیں ایمان والوں کی جماعت میں داخل کر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اگر تم شکر ادا کرو، ایمان لے آؤ، اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا، ایمان نہ لانا ہے۔ عذاب کیوں ہوگا؟ جب ایمان نہیں لاؤ گے، شکر ادا نہیں کرو گے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اگر تم دل سے ایمان لے کر آؤ، قول و فعل سے اللہ کی فرما برداری کر کے اس کا شکر ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کے اوپر سوار کیا ہوا تھا اور آپ کے پیچھے یعنی بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یعنی کم از کم سچی ایمان سے گواہی رسالت کی، توحید کی، یہ ضروری ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح یہ جو ناشکری ہے نا، یہ انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی ہے، وہ چاہے اللہ کی ہو چاہے انسانوں کی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے نا، وہ اللہ کا کبھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کی ہر جو مطلب کامیابی ہوتی ہے نا، اس کا جو اشارہ ہے یا اس کی ذمہ داری اپنے اوپر عائد کرتے ہیں، یا ان کے جو محبوب رشتے ہوتے ہیں بس ان کو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر یہ بات، ہر کسی عورت کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن اکثر خواتین ایسی کرتی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ محنتیں کی، یا میں نے یہ آزمائشیں کاٹی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے ساتھ اگر کسی نے اچھا کیا تو زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ بہن بھائی ان کی طرف ان کا اشارہ جاتا ہے۔ اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنے میکے والوں کی محبت اور شکر گزاری سکھاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ نیک اچھا سلوک کرتا ہے نا، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر بھی رہا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہیں، تو کسی کوئی اس کی نیکی ہے نا جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ ہیں، تو اس کی آپ شکر گزاری کریں گے، اس کی شکر گزاری آپ کے اوپر فرض اور لازمی ہے۔ اور شکر گزاری اتنا بڑا اجر والا کام ہے، اور اس کے برعکس جو ناشکری ہے اتنا قبیح عمل ہے کہ انسان کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ آپ دیکھیے حدیث ہمیں ملتی ہے اور یہ ہلا دینے والی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پہ، کوئی ایک عید تھی، یہ راوی کو بھول گیا ہے کہ کوئی ایک عید تھی، اس کے موقع کے اوپر کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خامند کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ اور ایک اور روایت کے اندر بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کہ تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور وہ احسان ناشناس ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر لمبا عرصہ احسان کرتے رہیں پھر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لیں تو کہتی ہیں میں نے تو آج تک تجھ سے کبھی خیر نہیں دیکھی۔ یعنی یہ ان کا معاملہ اپنے خاوندوں کے ساتھ تو خصوصی طور پہ ہوتا ہے اور عام انسانوں کے ساتھ عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی خاوند ہے یا کوئی عام انسان ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انسان ہونے کے ناطے کبھی وہ اس سے برا سلوک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات بھی اس کی زبان سے نکل سکتی ہے جس سے آپ کی دل آزاری ہو جائے، یا اسے کوئی ایسا عمل سرزد ہو سکتا ہے جو آپ کو پریشان کر دے۔ تو اس کے بجائے کہ اللہ کے نبی کا وہ فارمولہ یا اللہ کا وہ فارمولہ بتایا ہوا اختیار کرنے کے بجائے کہ جس کی برائیاں تمہیں پریشان کریں اس کی نیکی کی طرف نظر کر لو تو پریشانی دور ہو جائے گی، شکر گزاری پیدا ہو جائے گی، بجائے اس کے وہ انسان یہ کہنا عورت کہہ دیتی ہے کہ نہیں مجھے تو ہمیشہ اس سے جو ہے نا پریشانی ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں کہ اسی خامن کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہیں، اب بہانہ کوئی بھی لگا لے، ہم سب عورتوں کی اکثریت اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ تر یہ عادت ہوتی ہے یا تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے بچوں کی وجہ سے تیرے پاس رہ رہے ہیں،
یا یہ میرا ہی صبر ہے, کوئی اتھے اور آندھی تے وس کے وکھاندی تے میں ماندی. یعنی آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑی پہلوان اور بڑی صابرہ شاکرہ اور بہت بڑی اسکالر بنا رہی ہوتی, سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میری بہادری, میری پہلوانی یا میری بصیرت اور میری بصارت تھی جس کی وجہ سے آج تک میں نے زندگی گزاری. بھئی اتنی بصیرت و بصارت کی کاہے کی ضرورت تھی کہ اگلا بندہ اتنا برا ہے خاوند کہ جس کی وجہ سے آپ رہ رہے ہیں. نہیں, وہی اللہ کے نبی کی حدیث کی خصوصی طور پہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں فرمایا کہ اگر شوہر کو بھی کہا اور بیوی کو بھی کہا, دونوں رشتوں کو کہا کہ اگر اس کی ایک عادت بری لگتی ہے یا چند عادتیں بری لگتی ہیں تو ان عادتوں کی طرف غور کرو کہ جو اس کے اندر اچھی بھی ہے نا. اور میرے رب کی تخلیق ہے, میرے رب کی تخلیق 100% غلط نہیں ہے, تخلیق تو اس کی کوئی بھی غلط نہیں ہے. انسان کی اپنی کمائی ہوئی برائیاں ہوتی ہیں جو انسان کو برا بناتی ہیں, لیکن رب کی تخلیق ہے, اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو رب نے کوئی نہ کوئی توفیق اسے اچھائی کی دی ہوگی کہ جس سے دیکھ کے انسان کو صبر آ سکے. اور اگر نہیں آ سکتا صبر یا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہی نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے آپشن کہیں اور رکھے ہیں علیحدگی کے, وہ انسان اختیار کر سکتا ہے. لیکن اگر ساتھ ہے تو شکر گزاری ضروری ہے, لازمی ہے, فرض ہے, اس کے بغیر عبادتیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی اور خاوند کی شکر گزاری کرنے کی, انسانوں کی شکر گزاری کرنے کی, اللہ کی شکر گزاری کی. آمین یا رب العالمین.